آدھی رات کو سندھ کا پانی کسی خونی شیر کی طرح دھارتا بستی میں داخل ہو گیا۔ کچھ اور اٹھانے کا تو وقت نہیں تھا، سب نے بچے اٹھائے اور ٹیلے کی طرف بھاگ پڑے۔ دن چڑھا تو پھوک دکھائی دینے لگے۔ رنکل کماری کو چاروں طرف پانی کے سوا کچھ نظر نہ آیا تو وہ رونے لگی۔ دیکھا دیکھی سب بچے دردناک آواز میں رونے لگ پڑے۔ بڑوں نے پہلے تو بچوں کو بہلانے کی ناکام کوشش کی، پھر سب مل کر آسمان پر بیٹھے بھگوان کو پکارنے لگے۔ دن ڈھلے، دور ایک کشتی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ٹیلے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کشتی کی نوک پر کسی مذہبی تنظیم کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ قریب پہنچ کر ایک نوجوان نے رسا پھینکا، جسے جمنا داس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور کھینچ کر کشتی کو نزدیک کرنے لگا۔ ایک دم دیگ میں پکے چاولوں کی خوشبو ٹیلے پر پھیل گئی۔ بھگوان تمہارا بھلا کرے، بچوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ سنتے ہی نوجوان نے پاس کھڑی پوجا دیوی کے ماتھے کا تلک دیکھا اور مڑ کر کشتی کے پچھلے حصے میں چلا گیا۔ وہاں وہ کسی سے بات چیت کرتا رہا۔ ادھر ٹیلے پر موجود انسانوں کے چہروں پر پھیلی خوشی کی دھوپ انتظار کے سائے میں بدلنے لگی۔ وہ تصور ہی تصور میں لذیذ چاولوں کے نوالے نگلنے لگے۔ نوجوان لمحہ بھر کو کشتی کے اگلے حصے پر آیا اور جھٹکے سے رسا واپس کھینچ لیا۔ اس نے جمنا داس کو بتا دیا کہ لوگ انہیں جو امدادی رقم دیتے ہیں اس میں زکوٰۃ بھی شامل ہوتی ہے، جو غیر مذہب لوگوں کو نہیں دی جا سکتی۔ اس نے مزید کہا کہ لوگوں کی دی ہوئی زکوٰۃ مقدس امانت ہے اور وہ کسی صورت بھی اس میں خیانت نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے کہ جمنا داس کچھ کہتا، کشتی ذرا پیچھے ہوئی اور رخ بدل کر دور ہونے لگی۔ افسانہ تقویٰ، افسانہ نگار شہزاد نیّر۔